کیا معلوم کہ کل مجھ سے کیا ہو جائے اور یہ میری ساری محنتیں ضائع ہو جائیں۔ قرآن مجید توجہ چاہوں گا، قرآن مجید دو چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم اعمال کو حق کر لیں گے۔ وہ کون سی دو چیزیں جن سے اعمال حق اور ضائع اور سڑ جاتے ہیں، اعمال سڑ جاتے ہیں، قابل استعمال نہیں ہوتے، قابل استفادہ نہیں ہوتے، قابل نتیجہ نہیں ہوتے۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ ایک ہے شرک اور ایک ہے اہل بیت کی بے ادبی۔ فاسد اور گندا کر دیتی ہیں، اعمال ختم ہو جائیں گے، حق ہو جائیں گے۔ اور بعض جگہ تو یہ بھی کہا کہ انتم لا تشعرون، تمہارے اعمال کو ہم سڑا دیں گے، گلا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ جب تم اٹھا کر دیکھو گے قیامت میں نامہ عمل تو خالی ہوگا۔ یا اللہ میں نے تو اتنے حج کیے تھے، توجہ ہے، یا اللہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی تھی، یہ سب کہاں گئی؟ کیا تمہیں معلوم بھی نہیں ہوا؟ ہم نے خراب کر دی، ہم نے ضائع کر دی، ہم نے فاسد کر دی۔ یا اللہ کیوں ہو گئی؟ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی بارگاہ میں شرک اعمال کو حق کر دیتا ہے، اور ایک نبی اور آل نبی سے بے ادبی اعمال کو حق کر دیتی ہے۔ اب سمجھ میں آتی ہے وہ حدیث، اے علی اگر کوئی شخص کوہ مکہ کے برابر صدقہ دے، اے علی اگر کوئی شخص صفا اور مروہ کے درمیان اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا روزے کی حالت میں، احرام کی حالت میں مار دیا جائے اور اسے لوگ شہید بولیں اور تجھ علی کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، تو اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ سورہ مبارکہ حجرات کے پہلی آیتیں 5 آیتیں نبی سے متعلق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو اپنی آوازوں کو نبی کی آوازوں پر اونچا مت کرو۔ اب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ جو نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچا کرے وہ مومن کیسا ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انہیں امیر المومنین لکھ دیا جی، ان کو بڑا شوق تھا کہ وہ انہیں امیر المومنین کہیں، اپنے مومنین کا مولا بولے۔ تو اللہ نے کہا اگر یہ تمہارے مولا بھی ہوئے تو ان کے اعمال ضبط ہو جائیں گے، تو جب تمہارے مولا کے اعمال باقی نہیں رہیں گے تو مولا کے موالیوں کے اعمال کیسے؟ اور انہی آیات سے متعلق لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی مت کرو، اور خبردار نبی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر نبی کو ایسے مت پکارا کرو کہ جہر بعضکم ببعض، جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یا اللہ جب یہ ہم جیسے ہیں تو پکارنے میں کیا ہے؟ اللہ جب تو نے خود کہہ دیا یہ تمہاری طرح بشر ہے، تو اگر ہم نے انہیں اپنے بچوں کی طرح، اپنے دوستوں کی طرح، اپنے بھائیوں کی طرح پکار لیا تو کہا اگر پکار لو گے تو اعمال حق کر لوں گا، اعمال تمہارے ضائع کر دوں گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ہم حق کر لیں گے اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ تو شرک ہے جس کی وجہ سے اعمال حق ہوتے ہیں، اور نبی آل نبی سے بے ادبی ہے جن کی وجہ سے اعمال حق ہو جاتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو حق اعمال کا سبب ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ مسئلہ یہ ہے در حقیقت کہ مشعل اعمال کو منزل تک پہنچانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رستے میں حق ہو جائے، رستے میں ضبط ہو جائے، رستے میں لے لیے جائیں، اور کتنا بڑا عذاب ہوگا کہ ہماری چیز ہم سے لے لی جائے اور ہمیں معلوم بھی نہ ہو، اور ہم یہ سوچے بیٹھے ہوں کہ ہم نے تو یہ بھیج دیا، ہم نے تو وہاں یہ بھیج دیا، ہم تو روزے بھیج چکے ہیں، ہم تو حج بھیج چکے ہیں، وہاں جائیں تو کچھ بھی نہ ملے کیونکہ حق ہو گئے۔ کیوں حق ہو گئے؟ کہ تم نے بے ادبی کی تھی، تم نے بدتمیزی کی تھی۔ عزیزان گرامی، اعمال حق ہو جائیں گے اگر نبی اور آل نبی سے بے ادبی اور بدتمیزی ہوگی۔ لہٰذا یہاں اس فطرے کو بھی ذہن میں رکھیں گے، میں پہلی مجلس سے خطاب کر رہا ہوں کہ اعمال کی مشعل کو قیامت تک لے جانا یہ پیغام ہے علی بن ابی طالب کا، اس لیے کہ جب میرے مولا کے سر پر ضربت لگی ہے تو یہ جو قسم کھائی ہے فزت ورب الکعبہ، صلوات بھیجے محمد وآلہ،
منزل تک لے جانے کا اعلان تھا. آج علی کامیاب ہو گیا, مشعل کو پہنچا دیا. میں نے اپنے اعمال کو بارگاہ پروردگار میں دے دیا. جس کی مکمل زندگی عزیزان گرامی, مکمل زندگی مشیت پروردگار کے مطابق گزرے, دین مداری میں گزرے, صورت عمل سے زیادہ سیرت عمل پر گزرے, صورت عمل بھی ہو اور سیرت عمل بھی ہو, ایسا شخص جب تمام تر پہلوؤں سے دیندار ہو تو پھر اب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اب اللہ اس سے اس کا نفس خریدتا ہے. اب یہ اس کا نہیں رہا, اب یہ اللہ کا ہو گیا. اور اللہ دے کیا سکتا ہے؟ قدرت دے گا, علم دے گا, کہ نہیں میں مرضی دے دیتا ہوں جس کے نیچے سب آ جاتے ہیں. میں اپنی مرضی دے دیتا ہوں. اب اس مرضی کے نیچے علم بھی آ جائے گا. جب یہ چاہے گا اسے معلوم ہو جائے گا. لہذا علم غیب ائمہ کے بارے میں یہ نظریہ ہے, تھک کر تو نہیں سن رہے ہیں. اگرچہ افطار کے 1 گھنٹے کے بعد کی مجلس پڑھنا عام ایام سے زیادہ سخت ہے, پڑھنا بھی اور سننا بھی. لہذا آپ بھی میرا ساتھ دیں, میں بھی آپ کا ساتھ دیں. عرض کر رہا ہوں کہ مرضی جو ہے وہ در حقیقت تمام اللہ کی جانب سے جو طاقتیں ہیں اس کے عطا کا نام ہے. ایک ایسی مستجمع طاقت ہے, ایک ایسی طاقت کا نام ہے کہ جس میں بہت ساری اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں آ سکتی ہیں. جی مثلا علم غیب کے بارے میں بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے, تھوڑی سی بات ایسی ہے کہ جس میں دقت ضروری ہے, جس میں تأمل ضروری ہے, تھوڑی توجہ آپ کی زیادہ چاہوں گا اس کا. اور توجہ سے مراد غور و فکر ہے. وہ یہ کہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ علم غیب جو ہے وہ اہل بیت کے پاس ذاتی نہیں ہے, جب سے پیدا ہوئے جب سے نہیں ہے, جب وہ چاہیں گے تب ہوگا, جب وہ ارادہ کریں گے تو اللہ انہیں غیب کا علم عطا کر دے گا, جب وہ ارادہ نہیں کرتے تو وہ انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. جس کی دلیل یہ دیتے ہیں, میں نے دقت 3-4 دفعہ کہا ہے تاکہ میری بات سے کوئی غلط فہمی نہ ہو. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہی منتقل ہو میرے بھائیوں کے ذہن میں. جس میں دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب ائمہ زہر کھا رہے ہوتے تھے, زہر سے شہید ہوئے زیادہ تر ائمہ, تو اگر معلوم ہے زہر ہے تو پھر کیوں کھا رہے ہیں؟ اور اگر زہر کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. اور ادھر ہمیں منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو مت مارو. ٹھیک ہے, تو بعض لوگ دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہ جب چاہتے ہیں, مرضی کے اوپر ذہن رہے, جب وہ چاہتے ہیں تو انہیں علم حاصل ہوتا ہے. لہذا جب وہ نہیں چاہتے تھے انہیں علم حاصل نہیں ہوتا تھا کہ اس میں کیا ہے. اور اسی انداز سے وہ جب وہ سامنے آتے تھے کھجور, انگور, شربت, امام حسن کو شربت میں ذہن دیا, جی وہ چیزیں جب سامنے آتی تھی تو یہ ارادہ ہی یہ کرتے تھے کہ ہمیں نہ معلوم ہو کہ اس میں کیا ہے, لہذا وہ پی جاتے تھے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی مرضی جب چاہیں. کربلا میں امام حسین نے ہاتھ سے اشارہ کیا, ہلاتے ہوئے گھوڑے خاموش ہو گئے, اور وہی گھوڑے امام حسین پہ دوڑ بھی رہے. تو اگر یہ امام کو پہچانتے تھے تو پھر دوڑے کیوں؟